آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے اپنے پاکیزہ گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوبین کے صدقے طفیل اللہ تعالی نماز جمعہ کی طرح ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، نام جن کا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے ولی، میری ایک جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس وظیفے کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری بیٹی اس وقت قبر میں کس حال میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وظیفہ بتایا، گھر چلی گئی، رات کو بستر پر پہنچنے کے ساتھ ہی اس نے وہ وظیفہ پڑھا اور سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جس جوان بیٹی کا انتقال ہوا وہ بیٹی قبر کے اندر قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، اسے تارکول کا لباس پہنایا گیا ہے، ہاتھوں میں گلے میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ چیخ و پکار وہ بیٹی کر رہی ہے۔ جب یہ کیفیت ماں نے دیکھی تو فوراً نیند سے بیدار ہوئی۔ صبح کو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اس خاتون نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تیری بیٹی سے عذاب قبر کو دور فرمائے۔ خیر کچھ دن گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد اب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں پھر اسی بیٹی کو دیکھا، مگر حال یہ تھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی، جنت میں جنت کے تخت پر ہے اور جنتی تاج اسے پہنایا گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، حضرت خواجہ حسن بصری، میں وہی بیٹی ہوں جس کی ماں نے آپ سے آ کر کے کہا تھا کہ میں جہنم کے عذابات میں گرفتار کی گئی ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، بیٹی بات سمجھ میں نہ آئی، تیری ماں نے تو کچھ اور منظر دیکھا تھا، میں کچھ اور منظر دیکھ رہا ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی، بات ایسی ہے، میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا، گناہوں کی وجہ سے مجھے قبر میں جہنم کے عذاب میں قبر کے عذاب میں گرفتار کیا گیا، مگر جس قبرستان میں ہمیں دفن کیا گیا تھا اس قبرستان سے اللہ کے ایک نیک بندے کا گزر ہوا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا
اور درود پڑھ کر کے ہم قبرستان والوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا، ہم قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخشوا دیا، اللہ نے اس درود مبارکہ کی برکت سے صرف میرے اوپر سے نہیں بلکہ جس قبرستان میں مجھے دفن کیا گیا تھا اس قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے 560 قبروں سے عذاب کو دور فرما دیا ہے، اور درود مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی ہے۔ اس روایت کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد اگر اس کے گھر والے اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے درود شریف کی شکل میں ہو، چاہے کلمہ شریف کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کی برکت سے مرنے والوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور مرنے والوں کی قبروں سے عذاب کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کوئی صدقہ و خیرات یا کوئی دعائے خیر وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا یہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ دعائے خیر کرنا مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان سوالوں کے جوابات میں ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، جب تم اپنے مرنے والوں کے حوالے سے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ان چیزوں کا مرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، اپنی ماں کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میری ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں میرے صحابی، ضرور جب تم اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسے اس آنے والے سائل نے حضور کی زبان سے یہ سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ گواہ ہیں نا، میرے پاس ایک باغ ہے اور وہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا، جب کوئی زندہ اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو مرنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے حج کریں، صدقہ کریں یا ان کے لیے دعا کریں تو کیا ان چیزوں کا مرنے والے کو فائدہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، صرف فائدہ ہی نہیں ملے گا بلکہ اگر تم اپنے مرنے والوں کی طرف سے حج کرو گے، صدقہ و خیرات کرو گے یا ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو گے تو ان سے تمہارے مرنے والوں کو اتنی خوشی ہوگی جس طریقے سے تم زندوں کو تحفہ دیتے ہو تو زندے کو خوشی ہوا کرتی ہے تحفے کے ملنے کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب کوئی زندہ اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے یا دعائے مغفرت کرے تو مرنے والوں کو بھی خوشی پہنچا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کی شکل میں ایک طباق میں لے کر کے جاتے ہیں
اور اس مرنے والے کی قبر کے قریب جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک گہری قبر میں لیٹنے والے تجھے مبارک ہو، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، اسے قبول کر لیا جائے۔ جب حضرت جبرائیل اس سے یہ کہتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر والا اسے قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے قریب میں جو دوسرے قبر والے لیٹے رہتے ہیں اگر ان کے گھر والے اسے ایصال ثواب نہیں کرتے تو اس عمل کو دیکھ کر کے وہ دوسرے قبر والے غمگین ہو جایا کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، مگر ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور دیکھتے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرنے والا قبر میں لیٹا ہے نا، اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ جیسے کوئی بندہ سمندر میں یا ندی میں ڈوب رہا ہو، اب ظاہر سی بات ہے ڈوبے گا وہی جسے تیرنا نہیں آتا، تو ڈوب رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے لوگوں کو پکارے گا، اور جو کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گا جو سمندر میں یا ندی میں ڈوبنے والا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قبر میں لیٹنے والے کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے کہ قبر میں لیٹنے والا بندہ اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرے دوست، میرے گھر والے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور جب کوئی گھر والا یا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست و احباب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو قبر والا اس کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ان ساری روایتوں کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقربا، اس کے رشتہ دار اس کے طرف سے صدقہ و خیرات کرے، دعائیں مغفرت کرے، تو ان ساری چیزوں کے ذریعے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور صرف فائدہ ہی نہیں پہنچتا بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ذکر کی برکت سے مرنے والے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب کسی کا رشتہ داروں کے اندر، گھر کے اندر، دوستوں کے اندر انتقال ہو جائے تو ہماری ذات سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس حوالے سے آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ معاف کیجئے گا، وہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو صرف اذانوں کی رسم نہیں رہی بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ ہر چیز کی رسمیں باقی رہ گئی۔ اب تو آپ دیکھیں نا، کسی کے مرنے کے بعد فاتحائیں بھی ہوتی ہے تو صرف وہ رسمن ہوتی ہے، رسمن امام کو بلوا لیا گیا، بھئی ہمارے فلاں کی فاتحہ ہے، اب جو چاروں کل یا متفرق صورتیں پڑھنی ہے وہ امام ہی کو پڑھنی ہے، وہ آئیں گے، ہم 2-4 کلو مکھانے اور چنے لے کر کے آ جائیں گے، اسی پر فاتحہ لگ گئی، بس ہو گئی فاتحہ، صرف رسمیں باقی رہ گئی، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، شور ہوا فلاں کا انتقال ہو گیا، جلدی سے غسل کی تیاری کرو، جلدی سے کفن کی تیاری کرو، جلدی سے قبر کی تیاری کرو اور جلدی سے فاتحہ کر کے اسے فری کرو، ہم بھی فری ہو جاؤ۔ یہ ہو گئی لوگوں کی حالتیں، یہ ہو گئی لوگوں کی کیفیتیں، یعنی نہ کسی کے پاس کسی کے لیے وقت رہا، نہ کسی کے دل میں کسی کا درد رہا، نہ کسی کے دل میں کسی سے الفت رہی، نہ کسی کے دل میں کسی کی محبت رہی۔ اب تو بس کھانا پوڑتی رہ گئی جو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا دوستو، آج ہم نے جیسا کسی کے ساتھ کیا ہے کل لوگ ویسا ہی ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمارا بھی انتقال ہوگا نا تو پھر لوگوں کی زبانوں پر یہی جملے کہیں گے، ارے فلاں کا انتقال ہو گیا،
جاؤ 2 لوگ جا کر کے جلدی سے قبر تیار کر کے آؤ، 2 آدمی جا کر کے جلدی سے کفن لے کر کے آؤ، ایک جلدی سے کسی غسل والے کو پکڑ کر کے لے آئے، ادھر افنایا گیا، ادھر لا کر کے مسجد کو امام یا مؤذن کو بلا کر کے فاتحہ کروا دی گئی، بس ہو گیا۔ گھر والے بھی فری ہو گئے، رشتہ دار بھی فری ہو گئے، دوست و احباب بھی فری ہو گئے۔ خیر ان کاموں سے تو ہم فری ہو گئے، مگر ہماری ساتھ میں یہ بھی تو ذمہ داری بنتی تھی یار، جس بندے نے 50 سال اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ گزارے، جس بندے نے 40 سال اپنی زندگی کے ہمارے ساتھ گزارے، اپنے دکھوں کو دکھ نہ سمجھا، ہمیشہ ہمارے دکھوں میں پڑا رہا، اپنی تکلیفوں کو تکلیف نہ سمجھا، ہمیشہ ہماری تکلیفوں میں پڑا رہا، اپنی مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھا، بلکہ ہماری مصیبتوں کو اپنی مصیبت پر جس نے ترجیح دی، جس سے ہماری دوستیاں تھی، جس سے ہمارے تعلقات تھے، جس سے ہمارا رشتہ ناتا تھا، ہم نے صرف چند لمحوں کے اندر جسم سے جان کیا نکلی، ہم نے اس بندے کو بلا دیا۔ یہی ہماری محبت تھی، یہی ہماری عقیدت تھی، یہی ہماری الفت تھی، ہم زیادہ کچھ اس کے لیے نہیں کر سکتے یار۔ حضور کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے ڈوبنے والا بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اسی طریقے سے جب کسی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کی بھی مثال اس ڈوبنے والے کی طرح ہے، وہ بھی انتظار کرتا ہے۔ جس دوست کے ساتھ 40 سال گزار کر کے آیا، شاید وہ دوست میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ جن گھر والوں کے چکر میں اپنی زندگی تک میں نے خفا دی، شاید وہ گھر والے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ جن رشتہ داروں کے چکر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، شاید وہ رشتہ دار میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، مگر کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں جاتا، سب کی زبانوں پر بس ایک ہی بات رہتی ہے، جلدی سے قبر کے حوالے کرو۔ اسے بھی فری کرتے ہیں، ہم بھی فری ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کیفیتیں، یہ لوگوں کے حالات نہیں دوستو یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ مسلمان ہونے کے ناطے، اگر کسی رشتہ دار کا، گھر والے کا، کسی دوست کا، عزیز و اقارب کا انتقال ہوا ہے، پہلے تو ہم اس کے جنازے میں، اس کے دفن میں شرکت کریں۔ فرمایا گیا مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حقوں میں سے ایک حق یہ بھی بتایا گیا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اس کے دفنانے میں شرکت کرتا ہے اور سارے کام کاج انجام دے کر کے پھر گھر کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 2 قیرات خدا کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا قیرات کیا ہے؟ تو فرمایا گیا 1 قیرات سے مراد 1 احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنا۔ فرمایا گیا جو کسی مرنے والے کے سارے کام کاج میں، کفنانے میں، دفنانے میں، جنازے کی نماز میں شرکت کرے گا، پھر گھر کی طرف پلٹے گا، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس بندے کو 2 احد پہاڑ کے برابر خدا کی راہ میں مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو خدا را ہماری ذات سے جتنا زیادہ ہو سکے اس مرنے والے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب تو بس فری کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، رات کو 1 بجے انتقال ہوا، 3 بجے دفنایا، 4 بجے فجر میں فاتحہ کر کے روانہ۔ کہتے ہیں نا لوگ یار یہ مہمان باہر کے آئے ہوئے ہیں، رکیں گے نہیں، اور آج چلو انتقال نہ ہوتا، اس کے بیٹے کی شادی ہوتی تو تم کہہ دیتے یار ادھر شادی ہو گئی، کر دو ولیمہ، کل تک کون رکے گا؟ ولیمے میں تو سارے ہی رکتے ہیں نا، تو جب ولیمے میں رک سکتے ہیں تو پھر فاتحہ میں بھی تو رکنا چاہیے۔ وہ سمجھ رہا ہوں میں لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، جب اپنوں کے لیے وقت نہیں رہا تو دوسروں کے لیے کب کس کے پاس وقت ہوگا؟ لیکن یار جب ہم فاتحہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایصال ثواب بھی تو ہونا چاہیے نا، نہ قرآن پڑھا ہوا، نہ کلمہ شریف، نہ درود شریف، کچھ نہیں، ہم کو تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ پڑھیں گے وہ امام صاحب آ کر کے پڑھیں گے۔ بھی ایک فاتحہ میں گیا،
تو تقریباً صبح کے 8:30-9 بجے کے قریب فاتحہ تھی. تو جب فاتحہ کے لیے بیٹھے ہم تو ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے امام صاحب آپ لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہو. میں نے کہا کیا ہوا صاحب؟ کہا یہ کوئی فاتحہ کا مطلب تو نہیں ہوا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا منگا لیے گئے مکھانے چنے اور آپ آئے، آپ نے آ کر کے پڑھ دیا، ہو گئی فاتحہ. نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ انہوں نے درود شریف پڑھا، نہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھا. تو ہم نے کہا بھائی ہمارا تو کام کہنا ہے، کسی کی گردن پکڑوا کر کے عمل کروانا تو کام ہمارا نہیں ہے. تقریباً 6 سال ہمیں ہو گئے، 7واں سال چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس حوالے سے ہم نے کہا زور دیا اس حوالے سے شاید کہ کسی اور نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، تو ہم نے تو خوب کہا ہمارا تو کام کہنا ہے، اب عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو قوم کے ہاتھ میں ہے نا. یہ 1-1 گھنٹے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے نا کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے فلاں مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرے. یہ تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے. مگر حال یہ ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ابھی کل ایک فاتحہ میں گئے، ہم بیٹھے ہیں، لوگ کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی بیڑیاں پی رہا ہے، کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، بس انتظار میں ہے کہ امام صاحب آئیں گے وہی فاتحہ کریں گے. تو پھر تم کیا کرو گے یار؟ آدھا 1 گھنٹہ تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو تو تمہاری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی وہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تو پڑھو. اور جو کچھ وہ پڑھا ہوا رہتا ہے نا، جو کاغذ میں لکھوا کر کے لاتے ہیں لوگ، وہ مردوں کا پڑھا ہوا نہیں رہتا، وہ بیچاری عورتوں کا پڑھا ہوا رہتا ہے. وہ بھی اندر سے لایا جاتا ہے، باضابطہ اعلان ہوتا ہے جاؤ اندر سے عورتوں کے پاس سے کچھ لے کر کے آ جاؤ. یعنی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ عورتوں کے پاس پڑا ہوا مل جائے تو ان کے پاس سے لے کر کے آ جاؤ. تو وہ جو کچھ 2-4-5 ہزار مرتبہ درود شریف کلمہ شریف ہوتا ہے وہ بھی عورتوں کا پڑا ہوا رہتا ہے، مردوں کے پاس تو وہ بھی نہیں رہتا. یہ کیفیتیں ہیں لوگوں کی. تو خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. سمجھے یار فاتحہ کا مطلب کیا ہے، سمجھے ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے. ہم کسی کے یہاں گئے ہیں تو ہماری ذات سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس مرنے والے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، صرف 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اگر ہم نے مرنے والے کو ایصال کیا، روایتوں میں آتا ہے 3 مرتبہ پڑھنے والے نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، مگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ مرنے والے کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آپ دیکھیں ایک بزرگ حماد مکی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا اور قبرستان جا کر کے میں سو گیا، ایک قبر کے قریب میں سو گیا. تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ قبروں سے نکلے اور نکلنے کے بعد لوگوں نے حلقہ بنا لیا. تو میں نے ان سب لوگوں سے کہا کہ قیامت قائم ہو گئی جو تم سب لوگ قبروں سے نکل کر کے حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہو اور کسی چیز کو تقسیم کر رہے ہو. کہنے لگے قیامت قائم نہیں ہوئی. حماد مکی کہتے پھر کیا ہوا کہ تم لوگ قبروں سے باہر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہو اور کسی چیز کو تقسیم کر رہے ہو. اللہ اکبر. قبر والوں نے جواب دیا بات ایسی ہے، ادھر سے کسی بندے کا گزر ہوا اور اس نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو پہنچا دیا. 1 سال ہو گیا، 1 سال اسی سورہ اخلاص کے ثواب کو ہم تقسیم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی اتنی برکت ہے، 1 سال تک قبرستان والے اس کے ثواب کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنے مرنے والوں کے لیے 1 بار نہیں 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہوگا،
قرآن کی تلاوت کی ہوگی، متفرق پارے پڑے ہوں گے، کلمہ شریف درود شریف کا ورد کیا ہوگا، متفرق تسبیحات پڑھی ہوگی، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو، سمجھے ایصال ثواب کے مقصد کو سمجھے، جتنا زیادہ ہو سکے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور ایصال ثواب صرف 5, 7, 10, 15 دن نہیں، اس لیے کہ جب تک انتقال ہوا تو نئے دن تھے نا انتقال کو، تو لوگوں نے فاتحائیں بھی پڑھی، فاتحائیں بھی دلوائی، قرآن بھی پڑھوایا، باقی اور چیزیں بھی کی، مگر جیسے جیسے وقت نکلتا رہتا ہے لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر سال بھر میں کبھی کسی مرنے والے کی یاد آ گئی تو یاد آ گئی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگوں کو سالوں سال گزرنے کے بعد بھی مرنے والوں کی یاد نہیں آتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے شب جمعہ اور رجب شریف کی راتوں میں، اسی طریقے سے عاشورے کے دن مرنے والوں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں، اس انتظار میں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خدا را مرنے والوں کو فراموش نہ کرو، بلکہ ہم ان کی قبروں پر حاضر بھی ہوا کریں، اور جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ آج جیسے ہم نے دوسروں کے لیے کھانا پورتی کی، کل ویسے ہی ہمارے لیے بھی کھانا پورتیاں ہوگی، اور خدا را دنیا بھی ہماری بیکار ہوگی، آخرت بھی ہماری تباہ ہوگی۔ آج ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اور دیکھیں بڑی پیاری بات، جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ صرف اس میں تو مرنے والے کا فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ، نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، آپ نے فرمایا کسی نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور پڑھ کر کے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا، کیا کر دیا؟ ایصال ثواب، قبرستان والوں کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ پڑھا گیا سورہ اخلاص کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان تمام قبرستان والوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس قبرستان میں مدفن ہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اس پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب کرنے والا یہ نہ سوچے اس میں میرا کیا فائدہ، اگر تو کسی کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو جس طرح تو نے پڑھ کر کے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا ہے تو ان ساروں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بڑا رونا آتا ہے، 500 400 300 لوگ آتے ہیں فاتحوں میں، مگر اللہ خیر فرمائے، حال یہ رہتا ہے لوگوں کا کہ ایک بھی ان 400 300 500 لوگوں میں سے قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ بیڑیاں پینے والے تو خوب نظر آتے ہیں، سگریٹیں پینے والے بھی خوب نظر آتے ہیں، اور موبائل چلانے والے بھی خوب نظر آتے ہیں، باتیں کرنے والے بھی خوب نظر آتے ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن پڑھنے والا ایک بھی نظر نہیں آتا۔ یا تو پھر اپنے گھر سے یہ کہہ کر کے نکلا کرو، یہ کیوں کہتے ہو ہم فاتحہ میں جا رہے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب تو یہ نہیں ہوا بھائی، فاتحہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بتائیے مجھے، فاتحہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی مرنے والے کے گھر پر جا کر کے بس اپنی طبیعت راضی کر کے آ جائیں، موج مستی کر کے آ جائیں، 1-1.5 گھنٹہ گزار کر کے آ جائیں، بس باتیں کر کے آ جائیں، یہ تو فاتحہ کا مطلب نہیں ہوا نا۔ یا تو پھر گھر سے یہ کہہ کر کے نکلا کرو فلاں کا انتقال ہو گیا، 1 گھنٹہ وہاں باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ یا تو یہ کہہ کر کے نکلا کرو میری جیب میں پیسہ نہیں رہا بیڑیاں پینے کے لیے، فلاں کے گھر پر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس پر بوجھ بننے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے اس کے پیسوں سے بیڑیاں پیوں گا۔ یا تو یہ کہہ کر کے نکلا کرو،
فاتحہ کا مطلب تو یہ نہ ہوا، فاتحہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ بندہ گھر سے نکلتے وقت زیادہ نہیں تو 1000 مرتبہ درود اپنے ساتھ لے کر کے جائے، اور وہاں جا کر کے بھی ایسے نہ بیٹھے، بلکہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تسلیاں دے، تلقین کرے، صبر کریں، آپ تعزیت کریں ان لوگوں کی، صبر کریں، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، اس طریقے سے گھر والوں کی تعزیت کرے۔ اور ایک چیز اور، وہاں بیٹھ کر اپنی موت کے بارے میں بھی سوچے، آج وہ چلا گیا کل مجھے جانا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جنازہ آگے آگے رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، بتاتا ہے انہیں رستہ جو منزل بھول بیٹھے ہیں۔ جب جنازہ آگے چلتا ہے تو وہ خاموش زبان میں ایک پیغام دیتا ہے پیچھے چلنے والوں کو، اے میرے پیچھے آنے والوں سنبھل کر کے رہنا، آج مجھے لے کر کے جا رہے ہو، کل کوئی تمہیں لے کر کے آئے گا، آج میری قبر تم نے تیار کی ہے، کل کوئی تمہاری قبر تیار کرے گا۔ یارو یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ کسی کو پتا نہیں کہ کب مرنا ہے۔ کون جانتا ہے آج جمعہ کا کس کا دن آخری ہے؟ کون جانتا ہے کہ کل صبح کا سورج کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا؟ جانا سب کو ہے، مگر یہ پتا نہیں کہ کس کو کب جانا ہے۔ تو ایک پیغام یہ بھی ہمیں وہاں سے ملتا ہے، جب کسی کے یہاں جائیں تو اپنی موت کے بارے میں سوچے، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے۔ یار ذرا سی گرمی ہو جاتی تھی تو اس بندے کو چین و قرار نہیں آتا تھا، ہم نے تو قبر کو سارا ہی بند کر دیا ہے، اب قبر میں اس بندے کا حال کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں تو نہ کوئی کولر ہے، نہ کوئی اے سی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے۔ سوالات اس سے کیے گئے ہوں گے، جوابات دے دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنی ہوگی یا جہنم کا گھڑا بنی ہوگی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الگ الگ برادریوں کے الگ الگ ذمہ داران ہوتے ہیں، ان ذمہ داروں سے میری گزارش ہے آپ اپنی برادریوں کے اندر ان چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کے یہاں فاتحہ ہو تو کم سے کم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان ساروں کے ہاتھوں میں تسبیح تھما دی جائے۔ یہ ایک بندہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دے 10 بجے فاتحہ ہوگی، ابھی 9:30 بجا ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور مرنے والے کے لیے پڑھے۔ جس کو درود پڑھنا آتا ہو وہ درود پڑھے، جس کو کلمہ پڑھنا آتا ہو وہ کلمہ پڑھے، جسے تسبیح پڑھنی آتی ہو وہ تسبیح پڑھے، جسے کچھ نہ آتا ہو بدقسمتی سے، کم قسمتی سے جسے کچھ نہ آتا ہو وہ کم سے کم اللہ اللہ کا بیٹھ کر کے ذکر کرے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے اللہ اکبر، اور پھر جب 10 بج جائے تو ہم جس علاقے میں رہنے والے ہیں، جہاں رہنے والے ہیں، وہاں کسی عالم کو بلوا کر کے ان سے فاتحہ کروا لے، تاکہ وہ یہ دعا میں کہہ سکے مولا آدھے گھنٹے جو ان لوگوں نے بیٹھ کر تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، وہ سارا ذکر و اذکار مولا کریم ثواب کی شکل میں اس مرنے والے کی روح کو ہم ایصال کرتے ہیں، اس کی برکت سے مولا کریم مرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ کون جانتا ہے کہ آنے والوں میں کون اللہ کا محبوب ہے؟ اللہ کس کے ذکر کی برکت سے کس کی مغفرت فرما دے، کون جانتا ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد سے پاروں کی پیٹی لے کر کے چلے جائے، وہاں لے جا کر کے رکھ دے، تاکہ جو لوگ بیٹھے رہے، ایک اعلان بھی کر دے بھائی جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن شریف آ گیا ہے، آپ آگے تشریف لے کر کے آ جائیں۔ جن بھائیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لیں، کریں گے نا انشاءاللہ یہ کوشش۔ مگر لگے ہاتھ ایک بات اور کہہ دو، دوسرے تو کیا کریں گے؟ اب تو حال یہ ہے کہ اپنوں کوئی فکر نہیں ہے، اب تو اپنوں کوئی فکر نہیں، اپنوں کوئی ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا بیٹے کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اپنے ہی نظر نہیں آتے تو پھر بیگانے کہاں نظر آئیں گے، دوسرے کہاں نظر آئیں گے؟ یار پہلے جب ذمہ داران گھر کے بیٹھیں گے تو انہیں دیکھ کر کہ یار وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کر کے قرآن پڑھتے۔
مگر اپنوں کا ہی حال یہ ہے نا کہ انہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. حقیقت کی طرف آئیں, حقیقت کی طرف, صرف رسمیں باقی نہ رکھی, ایصال ثواب کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے, صحیح معنوں میں فاتحائیں کرے جو فاتحاؤں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے پردہ فرما گئے مومن مومنات, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مومنین کی مغفرت فرما حساب والے دن. خیر, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے لوگ جمعہ کی نماز کے حوالے سے آئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے, سب کو بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.